السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ کن کتابوں میں 8 ہے، کن میں 9 ہے، کن میں 12 ہے۔ جو زیادہ تر کہتے ہیں کہ 9 ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے موسم میں پیدا ہوئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور عام کہتے ہیں سال کو۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ جس سال ابرا نے کعبے پر چڑھائی کی تھی اسی سال پیدا ہوئے تھے۔ ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیدائش ہوئی تو ایوان کسریٰ کے جو بت تھے وہ گر گئے، اور جو مجوسی اس وقت یعنی آگ کے پجاری جو آگ کی پوجا کرتے تھے اور اپنی آگ کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ان کی آگ بھی بجھ گئی۔ اسی طرح جو کعبے کے بت تھے وہ بھی جو مشرکین مکہ کے کعبے میں بت پڑے تھے وہ بھی گر گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دادا مبارک کو ولادت کی خبر دی۔ کیوں خبر دی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک تو تھے نہیں، اس لیے ان کے دادا جان کو اطلاع دی۔ تو جناب عبد المطلب نے اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب یہ نام عرب میں نہیں رکھا جاتا تھا، عرب میں یہی روایت تھی کہ اپنے بڑوں کا نام یا کسی بڑی شخصیت کا نام رکھا جاتا تھا، لیکن عبد المطلب نے اپنے جو پوتے کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ پھر عرب دستور کے مطابق عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ختنہ کیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا ختنہ ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے ایک لونڈی تھی جس نے دودھ پلایا، اس کا نام سویبہ تھا، اور یہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اس خوشی میں کہ ان کا پوتا پیدا ہوا ہے تو اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور یہی سویبہ تھی جس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔